الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند پڑھنے. یہ پیچھے والے حضرات ذرا قریب آ جائیں، میرے آگے آگے آ جائیں گے. ادھر والے حضرات بھی خالی جگہ پر کر لیں، قریب ہو جائیں. درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھتے رہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. مرحبا سرور کا مدینے والے مرحبا سرور کا نین مدینے والے. ہم گناہ گاروں کے سکھ چین مدینے والے. ہو سکے تو مل کے پڑھے. ہم گناہ گاروں کے سکھ چین مدینے والے. اور نام گھوٹو پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا مل گئی دولت دارین مدینے والے. کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. مل گئی دولت دارین مدینے والے. مجھ سے قبل میرے بڑے عزیز اور بڑے ہی محبت والے حافظ عقیل انجم سے پڑھ رہے تھے بڑے پیارے انداز کے اندر کہ عجب تاثیر نام پاک میں رکھی
ہے قدرت نے زمانہ جھوم اٹھا، جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مل کے پڑھے کہ مل گئی دولت دا۔ ابھی تو آپ کو میں نے بیان بھی سنانا ہے، تو ابھی سے اگر آپ کی یہ حالت رہی تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ بلکہ ابھی اور قریب آؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے والے کے قریب کر دے، یہ خالی جگہ پر کرے، بالکل قریب آ جاؤ گے، جتنا قریب آؤ گے سمٹ کے بیٹھو گے، فرمایا کہ اتنے فرشتوں کی مہربانیاں ہوں گی کہ فرشتے اس محفل کو پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ مل گئی دولت دارین مدینے والے۔ کتاب کھلی اللہ کی توریت، یہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور انجیل نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام، اور قرآن جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحائف نازل ہوئے حضرت ادریس کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اور حضرت آدم علیہ السلام۔ امتی گناہ گار تھا، 200 سال عمر پائی اس نے اور ساری گناہوں میں گزار دی، کبھی رب یاد ہی نہیں آیا۔ اچانک پہنچ گیا عبادت خانے میں اور کتاب کھولی، اور کھولی تو اس نے حضور کے نام کو پایا، تو قدردان تھے نہ پتہ نہیں تھا، خرچ ڈالا، دوسرے دن 2 جگہ پایا، تیسرے دن 3 جگہ، بڑھتا ہی گیا، وہ جتنا مٹاتا ہے اتنا یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آخر دشمنی کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا، لیکن فرمایا میرے مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے 100 سالہ دشمنیوں کو بھی ختم کر دیا، 40 سال کی لڑائیوں کو بھی ملیا میٹ کر دیا، جہالت کی رسموں کو پائے نبوت کے نیچے رون ڈالا، اور فرمایا کہ میں تمہیں اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں، بکھیرنے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا المسلم کا اجساد الواحد، مسلمان ایسے جسے جسم واحدہ ہے، اور فرمایا جیسے کنگھی کے دندانے جڑے ہوئے ایسے مسلمان بھی مسلمان سے جڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ آخر 12 مقام تک وہ نام پہنچا، دل میں محبت آ گئی ہے، اور اس نے نام کو چوما، تعظیم کی۔ کچھ دنوں بعد انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہا ہے تو گناہ گار ہے، پلیت ہے، ناپاک ہے، کیا کیا جملے لوگوں، جس کے زبان میں جو آیا نا کہ قومیں بخشتی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کی برائیوں سے بات نہیں آتی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، کلیم اللہ کو وحی آ گئی۔ فرمایا کلیم اللہ غسل بھی دیجئے، جنازہ بھی پڑھا دیجئے، اور جو اس کے جنازے میں آئے وہ بھی بخشا جائے گا۔ کہ عجب تاثیر نامے پاک میں رکھی ہے قدرت نے، فرمایا اس نے تعظیم کی ہے، بخشا گیا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ مل گئی دولت دارین مدینے والے، اور محمد دیا حق نے اس میں گرامی، ہمیں نا جان سے پیارا ہے یہ نام نامی، وسیلہ رومی، وظیفہ جامی، یہی نام ہے، یاد ہوتا رہے گا، پر یہ مل گئی
رہنا مدینے والے۔ قرآن پہ کڑی فرماتے ہیں حضور کے نام میں بھی بڑی برکت ہے اور نبی پاک کے کلام میں بھی بڑی تاثیر ہے۔ ککھ سواد نہ مصری اندری تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سنے دیاں مٹھیاں میٹھے میٹھے بول تیرے بول کملی والیا کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا مل گئی دولت دا رہن مدینے والے۔ اور اللہ مدینے لے جائے۔ جب حج کا موسم آتا ہے یا قافلے روانہ ہوتے ہیں مدینہ پاک کی طرف، عمرے کے جا رہا ہے، کوئی حج کو جا رہا ہے، جتنے بیٹھے اللہ محبوب کے ذکر پاک کا صدقہ سب کو گنبد خضرا کی زیارت اللہ نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کے پھیرے نصیب فرمائے، زیارت کعبۃ اللہ عطا فرمائے، اللہ سنہری جالیوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو عاشق بیان کرتا ہے کہ دیکھ لیتا ہوں مدینے کا مسافر جو کبھی دل میرا ہوتا ہے بے چین مدینے والے۔ اور واقعہ عقیدہ رکھو نا تو حاضری ہو جاتی ہے۔ میں 2005 کی بات ہے، پھر 2016 میں بھی حاضری ہوئی۔ 5 میں ایک ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کہ بزرگوں کے ہاں جاؤ حاضری دو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میں نعت پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں تمنا تھی کہ مدینے کی حاضری ہو جائے۔ تو ان دنوں میں ایک کتاب میں نے لکھی تھی جان مدینہ کے نام سے نعتوں کی، تڑپ بڑی تھی، پڑھ رہا تھا، قبولیت کی گھڑیاں تھی، کوئی لمحے ایسے ہوتے ہیں قبول ہو جاتے ہیں، تو کلام یہی پڑھ رہا تھا۔ تو ایک بندہ آیا مزار پہ حاضری دینے کے لیے، کہنے لگا حضرت آپ کو عمرے پہ لے جانا چاہتا ہوں، پاسپورٹ بھی بن گیا سب کچھ اور کوئی خرچہ نہیں ہے، پھر اللہ نے سارے اسباب پیدا کر دیے اور مدینے والے کی بارگاہ میں ہماری رمضان مبارک کی ساتوں میں 2005 میں حاضری ہو گئی۔ تو یہ عقیدہ رکھو اور سوچ رکھو انشاءاللہ۔ بعض لوگ تو ہنستے ہی رہتے ہیں سن کے کہ مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، جتنا عقیدہ اچھا رکھو گے انشاءاللہ اتنا فیض جلدی نصیب ہو جائے گا۔ کہ دل میرا ہوتا ہے بے چین مدینے والے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، یا رسول اللہ میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، مل گئی دولت دارین مدینے والے۔ اور جب آ جاتا ہے حاجی عمرہ کر کے پھر یاد مدینے کی تڑپاتی ہیں کہ یاد کر کے تیرے دربار کے نظاروں کو، یا رسول اللہ یاد کر کے تیرے دربار کے نظاروں کو
مدینے جاؤ تو تاجدار گولڑا کی ایک وصیت ہے، اور زہری صاحب بھی کیا کہتے ہیں، بڑا ادب احترام، اوتھے تے بایزید جے اے دم نہ مار دے، کتھے ظہوری میں کتھے گدائی حضور دی، سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے، اور ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، ارے میرے سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے۔ کوئی تکڑی تاجدار گولڑا رحمہ اللہ، کوئی تکڑی اے تولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے، سارا جگ سونا ہے، میرے عربی تو تھلے وہ تھلے، مل گئی دولت دارین مدینے والے، اور میں کہاں میری حقیقت ظہوری کیا ہے، تاج شان تیری نالین مدینے والے۔ حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے کچھ پھول پیش کرنے کے بعد آج کی یہ سالانہ برسی کی محفل ہے۔ میرے بزرگ جناب مرحوم فضل الرحمان صاحب کی، پتہ بھی نہیں چلا کہ 1 سال گزر گیا، اور آج ان کا سالانہ، اللہ تعالیٰ ان کی تربت کے اوپر کروڑ رحمتیں برتے نازل فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ۔ حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، توجہ سے سنیں اور باتیں نہ کریں، ادھر ادھر توجہ نہ کریں، کیونکہ حدیث ہے، اور حدیث کا ادب اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح سے صحابہ حضور کا کلام سن کے کرتے تھے۔ بڑا ادب احترام ہے، کیونکہ میری آپ کی بات ہوتی تو بات کچھ اور تھی، بات اللہ کے محبوب کی ہے اور اللہ کے حبیب کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سرکار دو عالم کی کامل ترین محبت عطا فرمائے۔ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں، آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ پیارے مصطفیٰ جان جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، ایک باغ ہے۔ اب 2 باتیں سامنے آ گئیں، حدیثیں بھی 2 ہیں، نتیجہ بھی نکلے تو فرمایا کہ اگر اچھے عمل ہیں تو پھر جنت کا باغیچہ ہے، اور اگر بد عملیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ جو چلے گئے اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ اچھے مقام پہ ہیں کیونکہ چلے گئے دنیا سے، ہم گناہ کے مقام پہ ہیں کیونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہ آفتوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا گھر ہے، اور یہ پریشانیوں کا گھر ہے، اور یہ امتحان گاہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ دنیا کی
بد عملیاں اور نیک اعمال مزرع الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جو بوگے وہی کاٹو گے۔ بھئی اگر گلاب کا پودا لگائیں تو اس سے موتیا تو نہیں ہوگا نا، گلاب ہی ہوگا۔ موتیا لگائیں تو اس سے چنبیلی ہیں یا دوسرے نہیں، فرمایا جو لگاؤ گے وہی نکلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گہیوں بو دیں ہیں تو نکل چاول آئے، جوار باجرہ آ جائے۔ فرمایا جو جو بوگے وہ نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی زمین کو بڑا نرم بھی رکھا ہے، اور فرمایا یہاں جو نیک عمل کرو گے وہی نکلے گا، اور بد عملی کرو گے تو پھر۔ والد صاحب ایک نظم پڑھا کرتے تھے، بڑی پیاری ہے، توجہ کر لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، تقریر کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ کی مان بیگانی وے چیز اتے، سمجھ آ رہی ہے؟ کی مان بیگانی وے چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، بیٹھو رب دی یاد بھلا سجنا، کی مان بیگانی وے چیز اتے، جئی ایس جہاں تے کرنی ہے، جئی اس جہاں تے پرنی ہے، تو من نہ من تو مرضی تیری، دیتی ایسا گل سمجھا سجنا۔ میرے آقا کتنی وصیتیں فرماتے تھے، فرمایا معجزات بھی دکھاتے تھے، فرمایا بیان بھی سناتے تھے، لیکن ابو جہل کے دل کے اوپر کفر کا تالا لگا تھا، ابو لہب کے تالا لگا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، فرمایا حبیبہ سواء علیہم اانذرتہم، فرمایا حبیب آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں، لیکن آپ کو تبلیغ کا اجر ضرور ملے گا۔ تبلیغ کا اجر، تو آپ تبلیغ کریں، چاہے وہ نیک ہے بد ہے کوئی بھی ہے، فرمایا شاید آپ کی ایک بات سے اس کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے اور رب کا خوف غالب آ جائے، فرمایا اللہ کی اطاعت کے اوپر کمر بستہ ہو جائے، فرمایا دل کے اندر محبت اور دین اسلام کا شوق انگڑائی لے لے، فرمایا کہ وہ اپنا 5 ٹائم کا نمازی بن جائے، نیک بن جائے، اللہ کا عبد کامل بن جائے، اور بنتے بنتے کہیں مقام ولایت پہ پہنچ جائے۔ فرمایا اللہ والوں کی نگاہ ہے نا، اور اللہ ہدایت اللہ دیتا ہے، کبھی براہ راست دیتا ہے، کبھی نبیوں کے ذریعے دیتا ہے، کبھی صحابہ کے ذریعے دیتا ہے، کبھی ولی اللہ کے ذریعے بھی دے دیتا ہے۔ اس نے راستے متعین کیے ہیں، کسی طرح سے بھی زندگی جیسے کہیں سے بھی شروع ہو جاتی ہے، ایسے کہیں کسی مقام سے بھی ایک نقطے سے ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ استقامت عطا فرمائے، کیونکہ روز ہی نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پہ چلا۔ میاں جو نماز میں کھڑا ہے کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے نمازی کی مراد یہ ہوتی ہے الاستقامت افضل خیر من الکرامہ، استقامت کرامت سے افضل ہے۔ مقصد یہ ہے یا اللہ اس راستے پہ آیا ہوں، نماز میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، یہ بڑا کرم ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یا اللہ یہ کبھی چھوٹنے نہ پائے، استقامت سے تیری بارگاہ میں جھکتا ہی رہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، بعض ایسے ہیں کہ اللہ نے مہریں لگا دی، بعض ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہ انسان جو ہے جو عمل کرے گا وہی، فرمایا کہ جو یہاں بونا ہے وہاں کاٹنا ہے، جنہوں نے بویا ہے نیکی کو، سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم ہیں، آج 1446 ہجری ہے، مجھے یہ بتاؤ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد
آج بھی عدالتوں میں فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، حکمران کر رہے ہیں، سیاستدان کر رہے ہیں، ڈاکٹر، اسکالر، پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں۔ فرمایا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑا عالم، مفتی، محدث، فرمایا ہر اس دور کا ہر شخص فاروق اعظم کو، عظمت کو سلام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، غلامی حضور کی ہے، اور نبی پاک کی ایک ایک ادا کو اپنا لیا ہے، زمانے کے تاجدار بن گئے ہیں۔ نبی پاک کی نگاہ نبوت کا فیض تھا، تو فرمایا کہ یہاں جو بو گے وہاں کاٹو گے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، لوگوں کی زبانوں پہ اللہ ان کی نیکیوں اور نیک اعمال کے ترانے، ان کی عظمتوں کے ترانے زبانوں پہ جاری کر دیتا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، بڑا مختصر کرتے ہوئے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس میری قدرت کی دلیل یعنی سراپائے معجزہ بن کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں نور مبین بھی عطا فرمایا، نور ظاہر عطا فرمایا۔ تو حضور اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، سراپائے معجزہ ہے، سراپائے کمالات ہیں۔ میں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عضو پاک کی بات کروں؟ اگر حضور کے چہرے کی بات کریں تو آپ جیسا حسین نہیں، آپ کی نگاہ نبوت کی بات کرے تو ایسی نہ کوئی بصیرت ہے نہ بصارت ہے۔ اگر آپ کے کان مبارک کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے، فرمایا مصطفیٰ کی ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اگر حضور کی زبان اقدس منہ مبارک کی بات کروں، چلو آج کچھ منہ مبارک کی باتیں ہی کر لیتے ہیں۔ فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی پاک کی زبان نبوت کی بات کرے تو فرمایا زبانیں آج تک کروڑوں اربوں گزر گئے، لیکن فرمایا کسی کی زبان کی اتنی تاثیر نہ ہو سکی جو تاثیر نبوت کی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دست مبارک کی بات کروں، فرمایا آج تمہارے پاس بھی ہیں دست مصطفیٰ، فرمایا جس سمت اٹھا تو غنی کر دیا، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اگر حضور کے سینہ اقدس کی بات کروں، علامہ اشتیاق احمد صاحب مجھ سے قبل کہہ رہے تھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تم ذکر کرو یا نہ کرو، فرمایا اللہ نے خود ہی، اللہ خود ایسا ذاکر ہے اپنے محبوب کا، سرکار رب کے ذاکر اور رب محبوب کا ذاکر۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا اور جو اللہ کی حبیب کا ذکر کرے، رب فرماتا ہے میں ان کا ذکر بھی جاری کرا دیتا ہوں۔ اگر حضور علیہ السلام کے فرمایا پائے مبارک کی بات کریں تو بغیر سیڑھی کے کوٹھے پہ بھی نہیں چڑھ سکتا، مکان کی چھت پہ نہیں چڑھ سکتا۔ میرے مصطفیٰ معراج کی رات فرمایا کہ عرش اولا پہ پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس میرا نبی میری برہان بن کے آ گیا، سراپائے معجزہ بن کے آ گیا۔ نبی پاک کے اگر جسم عطر، حضور کے پورے جسم عطر کا اگر نقشہ کھینچا جائے، فرمایا پوری کائنات میں ایسا کوئی خوبصورت نہیں ملتا، ایسا خوبرو نہیں ملتا، ایسا حسین و جمیل نہیں ملتا، ایسا علم و فضل والا نہیں ملتا، ایسا زہد و تقوی والا نہیں ملتا، ایسا علم و کمال والا نہیں ملتا، ایسا معجزات و جمال والا نہیں ملتا۔ فرمایا ایسا رب کے نور والا نہیں ملتا۔ فرمایا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام۔ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم جب گفتگو کرتے تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
یوہا، فرمایا نطق ینطق نطقا، فرمایا کلام کرنا، فرمایا اے حبیب یہ جو کلام کرتا ہے میرا محبوب لوگوں، یہ خود نہیں کرتا، اپنی خواہش سے نہیں کرتا، نفسانی خواہش سے نہیں کرتا، فرمایا یہ رحمانی خواہش ہی ہوتی ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہی کلام حبیب کرتا ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں بھئی کتنا آپ کو کسی سے پیار ہو جائے ہیں، لیکن آپ کہیں گے بھئی صحیح ہے تیری بات مجھے اچھی لگتی ہے، اور ایک وقت تک اس کا اثر رہتا ہے، لیکن ساری زندگی وہ بولی انسان نہیں بولتا، لیکن جو مصطفیٰ بولے ہیں وہ آج تک قاری مصلی پہ بول رہے ہیں، آج تک وہ محدثین کوٹ کر رہے ہیں، مفسرین بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ارے میاں باتیں تو تو بھی کرتا ہے، باتیں میں بھی کرتا ہوں، باتیں صحابہ نے بھی کی ہیں، فرمایا صحابی نے کی تو حدیث بن گئی، نبی پاک نے کیا تو حدیث بھی بن گئی، رب کا کلام بھی بن گیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا یہ وہی نطق کرتے ہیں، وہی کلام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ سبل الہدیٰ والا امام طبرانی نے اس کو نوٹ کیا، علامہ زرقانی علی المواہب نے نوٹ کیا اس کو، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نام کے کئی صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر کے نام کے کئی صحابی ہیں، عبداللہ نام کے کئی صحابی ہیں۔ عبداللہ نام بھی ویسے میرے آقا فرماتے ہیں رب کو دو نام بڑے پیارے ہیں، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن ہے، اور سرکار دو عالم کے والد کا نام بھی سیدنا عبداللہ، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتا تھا، حضور کی باتوں کو، تو پتہ چلا اللہ والے جو اچھی باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، ان کو لکھنا چاہیے، یہ بہت بڑی خدمت ہے دین کی۔ اور اس شاگرد جب استاد پڑھا رہا ہو نا بخاری یا مسلم، تو کاپی اپنے پاس رکھا کرے، رجسٹر رکھا کرے، استاد کے نقطے لکھا کرے۔ ہمارے ایک استاد ہیں شیخ الحدیث و تفسیر، ادارہ معارف القرآن کشمیر کالونی، مفتی خالد محمود خالد صاحب دامن قدسیہ، اللہ تعالیٰ حضرت و درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ یہ پاکستان کی شرعی عدالت کے چیف جسٹس اس دور میں رہ چکے ہیں، اللہ ان کے مزار پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، پیر کرم شاہ لازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ بحیرہ شریف کے اندر حضرت نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا ہے، اور یہ بہت بڑے رنگ والے لوگ تھے، اور یہ مرید تھے سیال شریف والوں کے، تو انہوں نے بھی پیر کرم شاہ لازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ادارے سے مفتی صاحب پڑھے، تو مفتی صاحب کی وہ آج تک کاپیاں موجود ہیں کہ جو طالب علمی دور میں حضرت استاد پڑھاتے تھے اور آپ لکھتے تھے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اور صحابہ اسی طرح محفوظ رکھتے تھے حضور کو کلام کو۔ آج بخاری شریف کی صورت میں حدیث موجود ہے، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، فرمایا کہ بزرگوں کے کلام لکھا کرو۔ بابا فرید الدین گنج شکر جب کلام کرتے تھے تو آپ کے خلیفہ مرید بدر الدین اسحاق لکھا کرتے تھے۔ اسرار الاولیاء جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نبی پاک کی باتوں کو لکھا کرتا، حضور کے کلام کو لکھا کرتا۔ فرمایا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ ہر بات نہ لکھا کر، کبھی حالت جمال ہے، کبھی غصے کی حالت ہے، کبھی جلال کی حالت ہے، کبھی کمال کی حالت ہے، ادھر آئے نا، کبھی کمال کی حالت ہے، ہر بات نہ لکھا کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب کو خبر ہو گئی، سرکار دو عالم فرمانے لگے عبداللہ کیا بات ہے؟ پہلے میرے کلام کو لکھتا تھا، اب لکھتا نظر نہیں آتا۔ عرض کی یا رسول اللہ، کسی نے کہہ دیا کبھی حالت جمال ہے کبھی جلال ہے، فرمایا لکھا کر، اکتب یا عبداللہ، لکھا کر فواللہ، اللہ کی قسم ہے اس زبان محمد عربی سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلا کرتا ہے، وہ حق ہی نکلتا ہے، اس کو لکھا کر۔ میاں بات یہ ہے، بات تو بھی منہ اللہ نے تجھے بھی دیا ہے، زبان تجھے بھی دی ہے، لیکن وہ بات بن نہیں سکتی فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے لبھہ مبارک سے۔ اور میرے استاد عابد بریلوی صاحب کہتے ہیں یہ بات غم سے لوگوں قرآن بولتا ہے، یہ بات غم سے لوگوں قرآن
سرکار کی زبان پر رحمان بولتا ہے. بس 1 بجے تک بات ختم کریں گے، چند منٹ رہ گئے. کہ سرکار کی زبان پر رحمان بولتا ہے. میرے آقا کلام کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ فرمایا بھی ہے وہ زبان ہے. فرمایا کہ جس سے جو بات نکلتی ہے رب کا قانون بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے، اسلام بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے. اور عاشقوں کے لیے ترہ امتیاز ہے میرے نبی کا کلام. فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دہن مبارک، منہ مبارک، فرمایا کہ اتنا پکیزہ تم برش کر کے بھی ہیں تو مختلف چیزیں استعمال کر کے منہ کو تو پکیزہ بنا لیتے ہیں، لیکن فرمایا میرے مصطفیٰ جیسی پکیزگی پھر بھی نہیں. ہمارے تو زبانیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ حضور کا نام لے سکے. اور ایک عاشق نے فارسی کے اندر کہا کہ اگر اس زبان کو 1000 بار گلاب سے دھویا جائے، کس سے؟ گلاب سے دھویا جائے، یہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ نام محمد لے سکے. اور فرمایا کہ جب رب نے سب سے پہلے نام محمد ہی لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رب نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں. میں تو سب سے پہلے ذکر کس کا آیا کائنات میں؟ حضور کا. رب نے فرمایا پیارے محمد میں کون ہوں. عالم ارواح عالم نورانیت کی بات ہے، بات دور چلی جائے گی. انت ربی، تو ہی میرا رب ہے. اور فرمایا جس نے سب سے پہلے عالم ارواح کے اندر توجہ کرو، اس بات کے اوپر غور کرو. فرمایا پہلے اللہ اللہ نہیں ہوئی ہے، پہلے محمد ہوا ہے. اور جب اللہ نے محمد عربی کو نورانی صورت میں پیدا کیا، پھر رب نے سوال کیا میں کون ہوں. جس نے سب سے پہلے رب کو رب کہا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. اگر حضور رب نہ کہتے تو ہمیں رب کہنا ہی نہ آتا. اگر وہ خالق و مالک نہ کہتے، حنان و منان نہ کہتے، خالق اور رحمان و رحیم نہ کہتے، قدوس و منان نہ کہتے، تو ہمیں رب کی توحید کا بھی پتہ نہ چلتا، اس کی معرفتوں کا پتہ نہ چلتا، اس کی عظمتوں کا پتہ نہ چلتا. فرمایا ماننا پڑے گا، در مصطفیٰ پہ آؤ گے تو رب کی معرفت بھی مل جائے گی، رب کی قربت بھی مل جائے گی. فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پاکیزگیاں عطا فرمائی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. فرمایا حدیبیہ کا مقام ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیبیہ کا مقام 1400 صحابہ ہے. کتنے ہیں؟ 1400 صحابہ کرام. اور مقام حدیبیہ کے اوپر پڑاؤ بخاری شریف کی حدیث ہے 20 دن رہا پڑاؤ. کتنا؟ 20 دن کا. ایک ہی کنواں تھا، پانی نکالا، اونٹ زیادہ سواریاں تھی، زیادہ افراد تھے، کنویں کا پانی ختم ہو گیا. کنویں کا پانی ختم ہو گیا. آقا کو خبر ہو گئی. میں آقا عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تھوڑا سا لاؤ. آپ نے لیا، تھوڑا پیا، کلی کی اور کنویں میں ڈال دیا. فرمایا بھی چند گھڑیاں گزری تھی کہ کنویں کا پانی جتنا تھا اتنا ہو گیا. تو نبی پاک کے لعاب کی برکت ہے کہ نہیں ہے؟ دہن مصطفیٰ کی برکت ہے. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کی زبان اقدس سے جو نکل جاتا ہے منہ مبارک سے وہ ہو جاتا ہے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حبیب کے والد ہیں حضرت فدیک، بعد میں فریق بھی کہا. تو یہ تھے صحابی تھے. وہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی ایک جگہ سے گزرا. جب گزرا کرو نا جنگل بیابانوں میں، جب پہاڑی علاقوں میں تو غور و فکر سے گزرنا چاہیے. وہ گزرے، بے دھیانی میں گزرے تو سانپ کے انڈے پڑے ہوئے تھے. سانپ کے انڈے، ان کا پاؤں آ گیا صحابی کا. اور سانپ تو آپ کو پتہ ہے زہریلا ہوتا ہے، تو انڈے بھی زہریلے.
اب اس کے اوپر جب پاؤں آیا نا تو اس کا اثر یہ ہوا تو صحابی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب بینائی چلی گئی تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں نظر نہیں یا رسول اللہ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، شام کے انڈوں پہ پاؤں پڑ گیا۔ میرے آقا نے آنکھیں کھول کے لعاب ڈال دیا، فرمایا حضور کا لعاب لگنا تھا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، بینائی واپس آ گئی۔ آپ میں کر سکتے ہیں یہ کام؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کا لعاب بھی کام کرتا ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی وجہ سے صحابی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت ملاحب الاسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے پیٹ میں ایک دن بڑا سخت درد ہوا، تکلیف ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے کسی کو بھیجا، حضور سے کہہ دے کہ کچھ دے دیں تاکہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے۔ نبی پاک نے ایسے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے آپ نے پھونک ماری، فرمایا جاؤ اسے کھلا دو، پانی میں ڈال کے ٹھیک ہو جائے گا۔ ملاحب الاسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ مٹی گھول کے پانی میں نے پی نا تو میرے پیٹ کی تکلیف کری، حالانکہ جو مٹی کھاتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، مٹی کھانا منع ہے، یہ فتاوی عالمگیری بھی ہے اور شامی کا ہے کہ بعض عورتیں وہ ملتانی مٹی بڑے شوق سے کھاتی ہیں، تو مٹی کھانا منع ہے، لیکن فرمایا یہ کون سی مٹی ہے؟ یہ مدینہ پاک کی مٹی ہے، یہ اس شہر پاک کی مٹی ہے کہ فرمایا جہاں قدم مصطفیٰ کے لگے ہیں۔ زہری صاحب ایسے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہر پاسے رحمت وسدی ہے، ہاتھ بن کے بہاراں کلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے۔ بس دو باتیں اور سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ سارے جگ تو مل کے پڑھیے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیا سونیاں گلیاں نے، پیا کے تڑکنے سینے دی چمدارو خاک مدینے دی، اس کرما والی دھرتی تے لایا سرکار نے تلیاں نے۔ حضرت ملاحب الاسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پانی کے اندر مٹی کو گھول کے پیا، میرا پیٹ کا درد جاتا رہا۔ تو فرمایا کہ حضور جو کہہ دیں اللہ سن لیتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ بلکہ سنو، حج کے مقام پہ تو اس جگہ پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، خاک شفا وہ میدان ہے۔ اور حضرت حسن اللہ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا نہ ہو جس کو آرام سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کو ان کے آستانے سے، تمہارے در کے ٹکڑوں پہ پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے۔ اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بھی ایک حضور کا معجزہ ہے نا، اور ایسا معجزہ ہے کہ جس طرح قرآن قیامت تک رہے گا، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ، اور قیامت تک امت حضور کی کہلائے گی، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ۔
میرے آقا آخری نبی ہیں، یہ بھی قیامت تک آپ کا معجزہ ہے۔ فرمایا ان معجزات میں یہ معجزہ بھی ہے کہ فرمایا کہ بیرے روحا، بیرے بھی پڑھتے ہیں، بیرے بھی پڑھتے ہیں، بیرے روحا۔ اور ایک ہمارے شاگرد ہیں، وہ اکثر لے کے جاتے ہیں زیارتوں کے لیے لوگوں کو، شمائل اتاری صاحب، وہ زیارتیں کراتے ہیں جو مدینہ پاک جاتے ہیں، تو ان کو تقریباً 14-15 سال ہو گئے مدینہ پاک میں۔ تو میں نے ان سے ایک دن خواہش کی کہ مجھے اس کنویں کا پانی چاہیے کہ جہاں حضور نے لعاب ڈالا وہ کھاری کنواں تھا، میٹھا ہو گیا۔ تو کہا استاد صاحب میں وہاں گیا تھا اور آپ کے لیے پانی لایا، پہنچا بھی وہ، تو اس کنویں کا پانی اتنا کڑوا جیسے یوسف علیہ السلام جس کنویں میں گئے اس کا پانی بھی کڑوا ہی تھا۔ لیکن جب یوسف نبی پہنچے تو اللہ نے اپنے نبی کے جانے کی وجہ سے پانی کو میٹھا کر دیا۔ اور جتنے حکیم ڈاکٹر مل جائیں، ابھی تک آج تک کوئی ایسا فارمولہ نہیں آیا۔ ہاں یہ ہے کہ پانی نکالا کھا ہی جائے، مشینوں کے ذریعے اس کو فلٹر کر کے کچھ نہ کچھ پینے کے قابل کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنا لعاب ڈالے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ تھا یہودی کا، نبی پاک تشریف لے گئے، اور میں حضور تو مہربان ہے نا کہ دریائے رحمت جس طرح جوش میں آتا ہے کرم ہو جاتا ہے۔ حافظ صاحب اکثر سلام میں پڑھتے ہیں کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے ستارے ہو گئے۔ فرمایا یہ تو کرم کی باتیں ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک نے اپنا لعاب ڈالا، فرمایا عرب کڑی فرماتی ہے اور سیمن کھارے کو کدی مٹھے نہیں ہوندے، تے پاویں سیمن کھنڈا پائیے منافق دا دل پاک نہ ہوئے، پاویں پڑھ پڑھ قرآن سنائیے۔ تجھے مصطفیٰ کریم کا یہ کمال بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام کے لبائے مبارک دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ فرمایا وہ دہن جس کی رب قسمیں کھاتا ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا جس کی باتیں کرتے کرتے لاکھوں علماء دنیا سے چلے گئے، میلاد ہوتے رہے، حضور کی ثناخانیاں بھی ہوتی رہی، فرمایا زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، آقا تیری عظمت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمایا کہ آپ نے لعاب ڈالا، وہ کھاری کنواں کسیلا جس کا پانی کڑوا تھا، فرمایا زبان کو تو متاثر کرتا تھا، جب لمحہ مصطفیٰ کا لعاب ملا کیفیت بدل گئی۔ کیفیت، بس آخری بات کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عتبہ بن فرقد، بولو عتبہ بن فرقد۔ وہ ان کی 4 شادیاں تھیں، 4 بیویوں والے تھے، اور ان کی ایک بیوی کا لقب تھا ام عاصم، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ام عاصم فرماتی ہیں کہ ہم 4 بیویاں تھیں، اور بیوی ظاہر ہے کوشش کرتی ہے کہ شوہر مجھ سے زیادہ محبت کرے، اگر 4 ہوں تو سب کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے، تو کام اس کو خوش کرنے کے لیے عتبہ بن فرقد کو ہم خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں۔ اب بات چل رہی ہے تو فقہی مسئلہ بھی سن لو۔ عورت خوشبو لگا کے بازار میں نہیں جا سکتی، گلی کوچے میں نہیں جا سکتی، ہاں جب شوہر آئے تو اس کی خوشنودی کے لیے خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، یہ جائز ہے اور سنت بھی ہے۔ ام سلیم بھی لگاتی تھی، لیکن وہ تو حضور کا پسینہ لگاتی تھی، کہا اس سے بہتر خوشبو ہم نے کوئی نہیں دیکھی ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ لیکن عتبہ بن فرقد سے جو خوشبوئیں آتی تھی نا، وہ ہم نہیں محسوس کرتی تھی کہیں سے، کہ ہم نے کہا عتبہ تیرے اندر سے جو خوشبو آتی ہے وہ ہم اتنے عطر استعمال کرتی ہیں خوشبوئیں، وہ بات بنتی نہیں ہے، وجہ کیا ہے آپ تو بتائیں ذرا، رات سے پردہ اٹھائیں۔ تو عتبہ بن فرقد کہنے لگے میں چھوٹا سا بچہ تھا تو مجھے پھوڑے پھنسی نکل آئے،
اور ابا اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے، یا رسول اللہ بچے کو پھوڑا پھنسی ہے، مہربانی کریں تو دم کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میاں اپنا کپڑے اتار اور میرے سامنے بیٹھ جا۔ انہوں نے قمیض اتاری اور لنگوٹ مار لیا، حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر کتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ جس کے اوپر نگاہ نبوت پڑ رہی ہے۔ کہ آقا تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قدروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشکے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، طیبہ والے میں قربان تیری شان پر۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ لنگوٹ مار کے بچہ بیٹھ گیا۔ جہاں جہاں پھوڑے پھنسی تھی نا حضور لعاب لگاتے گئے، جہاں جہاں لعاب لگا وہ ساری پھوڑے پھنسی ختم، اور فرمایا وہاں سے خوشبوئیں پیدا ہو گئیں، جس کے اوپر حضور کا لب لگا ہے نا خوشبوئیں پیدا ہو گئیں۔ تو بہرحال دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وقت ہو گیا، اذان کی آواز بھی غالباً آ رہی ہے تو میں انہی باتوں پہ اکتفا کروں گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ پھر سن لو، اے لوگو بے شک تمہارے پاس میری دلیل بن کے، میری حجت بن کے، سراپا معجزہ بن کے میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ فرمایا اب اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پکڑ لو، میرے حبیب کو پکڑ لو، گمراہ کبھی نہیں ہوں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے ظاہر آپ کے اوپر نور نازل کیا، قرآن ہے، تو قرآن کو سمجھنا ہے تو دامن مصطفیٰ پکڑنا پڑے گا۔ حضور کے بغیر قرآن سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے، اور قرآن کو بھی لازم پکڑنا ہے اور حدیث کو بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی لازم پکڑنا ہے، دامن مصطفیٰ کو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا ثواب مرحوم فضل الرحمان صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ یہ سالانہ برسی ہے، برسی کے بہانے کتنی اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچ گئی۔ یہ کیا کرو، تیجا چیلم برسی سالانہ، یہ ایک نام ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو جائے، اس کے محبوب کا ذکر ہو جائے، دعا ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔